بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم سورہ صف کی پہلی اور آخری آیت جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ صف جو ہے اس کی پہلی اور 14ویں آیت جو آخری آیت ہے، یہ ہمارے بی ایس کے سلیبس میں شامل ہے، اور ترجمہ اور تفسیر جو ہم پڑھ رہے ہیں بی ایس کے سلیبس کے حوالے سے، تو یہ آج اس کا آخری لیکچر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر ہے 61۔ اس سورہ کی کل 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے، اور کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے یہ مدنی سورت کہلاتی ہے۔ جو ہم نے 2 آیات پڑھنی ہے، اس کی پہلی آیت اور اس کی 14ویں آیت، اس کے اہم موضوع ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، گلوریفیکیشن آف اللہ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ اس کی پہلی آیت کا موضوع ہے۔ اور اس کی 14ویں آیت کا موضوع یہ ہے کہ ایمان والوں کو اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، بی سپورٹرز آف اللہ۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، للہ لی اللہ، لی لام زر لی کے لیے، کی، للہ اللہ کے لیے، اللہ کی، سبح للہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، ما یہ جو ما ہے یہ موصولہ ہے۔ ما 3 قسم کے آتے ہیں، ایک ما نافیہ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، ایک ما استفہامیہ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور ایک ما موصولہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو۔ یہ یہاں ما جو ہے یہ موصولہ ہے، جو تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، جو فی السماوات، فی معنی میں، السماوات سماعن کی جمع ہے، سماعن کا معنی ہوتا ہے آسمان، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وما فی الارض، اور جو، وہ کا معنی اور ہوتا ہے، یہ حرف عطف ہے، اور ما وہی موصولہ ہے، جو فی کا معنی ہوتا ہے میں، یہ حرف جار ہے، فی میں، الارض زمین، اللہ کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، یعنی ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اب یہ آسمانوں اور زمین میں جیسے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کیسے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے؟ تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، نباتات ہے، پہاڑ ہیں، اور جو کچھ بھی ہے الغرض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ کیسے کرتی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔
وہ زبان حال سے، زبان قال سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ حدید کا آغاز بھی اسی آیت سے ہوتا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن۔ تسبح تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اس کے لیے، اللہ کے لیے، کون؟ السماوات السبع، ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، ساتوں آسمان بھی اور زمین بھی اور جو بھی ان میں ہے، جو بھی مخلوق ان میں ہے، وہ سب کیا کرتی ہے؟ تسبح لہو، اس کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح تم نہیں سمجھ سکتے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ بے شک اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، اس طرح قرآن کی بہت ساری آیات جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ ہر چیز، سب اللہ کے مطیع اور اپنے اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہے۔ اگرچہ ہم ان کی تسبیح اور تحمید کو نہ سمجھ سکیں، اور اس کی تائید بعض اور آیات سے بھی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ صاد میں ہے، آیت نمبر 18 ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ شام کو بھی اور صبح کو بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے تھے کہ انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ اسی طرح یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ چونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور جب ممبر بن گیا لکڑی کا اور آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے بچے کی طرح رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا کرتا تھا۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری صحیح احادیث ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جمادات، نباتات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا شعور رکھا ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر وہ اس شعور کی بنا پر اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس تسبیح سے مراد تسبیح دلالت ہے۔ تسبیح دلالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ دلالت کرتی ہیں، یہ بتلاتی ہیں کہ اس کائنات میں کوئی ذات موجود ہے اور وہ واحد ہے، وہ اکیلی ہے۔ تو لیکن زیادہ درست بات یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اپنے جو اللہ نے انہیں شعور دیا ہے، اگرچہ ہم اس کو نہ سمجھ سکیں۔ تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح تسبیح بیان کرتی ہے للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی اور ہوا وہ اللہ العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ وہ ان اشیاء میں، ان آسمان و زمین میں جو تصرف کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی
تحمید بیان کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک بتاتا ہوں، میں اور آپ بھی اللہ میں تسبیح پڑھنے کی توفیق بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کا اختتام اس حدیث پر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں ترازو میں ان کا بڑا وزن ہے، یعنی آخرت میں ان پر بڑا اجر ملے گا۔ خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر ادا کرنے کے اعتبار سے ہلکے پھلکے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلتے پھرتے آپ کو بھی جب اللہ کی ہر چیز جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو ہمیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبح پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ہماری سلیبس کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا تم ہو جاؤ، انصار اللہ اللہ کے مددگار، اللہ کے سپورٹر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ، کونوا تم ہو جاؤ، انصار اللہ اللہ کے مددگار۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں صحابہ نے، اہل مدینہ نے، اوس اور خزرج قبائل نے اللہ کی رسول کی اتنی مدد کی کہ ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ انصار۔ آپ کیا کہتے ہیں بنیادی طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اور آپ کے صحابہ کو، کہ یہ مہاجرین ہیں اور یہ انصار ہیں۔ انصار کا معنی مددگار۔ اب دیکھیے مدینہ طیبہ کے رہنے والے مسلمان جو اوس اور خزرج قبیلے کے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ بلایا، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والوں کی ایسی مدد کی کہ ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ انصار۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے نبی کے مددگار بن جاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ نے پھر وہ داستان رقم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دیں، آپ مالی بھی قربانی دی، جان کی بھی قربانی دی، اپنے وقت کی بھی قربانی دی، یعنی تمام حالتوں میں اپنے اقوال کے ساتھ، افعال کے ذریعے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے اتنی مدد کی کہ ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ انصار۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مراد ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کی تبلیغ میں اللہ کے رسول کی مدد کرو۔ یہ ہے اللہ کے مددگار بننے کا مفہوم، کہ دین کی نشر و اشاعت میں اللہ کے مددگار بن جاؤ، دین کی تبلیغ میں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، کما جیسا کہ قال فرمایا، کہا عیسیٰ بن مریم نے، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے،
للحواریین، لی الحواریین، لی لامز لی ابھی پڑھا تھا، کے لیے، کہ حواریین حواری کی جمع، حواریون حواریین، حواری جیسا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے کہا۔ یہ حواری کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سپورٹر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، انہیں حواری کہتے ہیں۔ اور یہ گنے چنے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی ٹوٹل تعداد جو تھی وہ 12 تھی، 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو ان کے یعنی شاگردوں، جو خاص شاگرد تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو کما قال عیسیٰ بن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا، کیا کہا؟ من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، من کون؟ انصاری میرا مددگار ہے، اللہ اللہ کی طرف، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون بنے گا؟ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کہ اللہ کی راہ میں، دعوت و تبلیغ میں، اس انجیل کی نشر و اشاعت میں، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں کون میرا مددگار بنے گا؟ قال الحواریون، قال کہا، الحواریون حواریوں نے کہا، کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، نحن ہم، انصار اللہ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کی راہ میں ہم مددگار ہیں۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، شاگرد خاص تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی بہت مدد کی، حضرت عیسیٰ کی انجیل کی اور شریعت عیسوی کی نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا، انہیں حواری کہتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ دھوبی تھے، یعنی معاشرے کا کمزور طبقہ تھے، یہی ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے اور آپ کے جو ہے دین کو، آپ کی شریعت کو آگے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ تو ان میں سے ایک جس نے یہود کو مخبری کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا تھا، تو وہ بھی آپ کا ایک حواری تھا، جس کا نام بائبل کی روح سے یہودا اسکریوتی تھا، کہ اس نے چند سکوں کے عوض مخبری کی کہ یہاں جناب یسوع مسیح ہیں، اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، پس آمنت ایمان لایا، طائفہ ایک گروہ، ایک جماعت، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، وکفرت اور انکار کیا، طائفہ ایک گروہ نے۔ ایمان لانے والا کون تھا؟ وہی جو حضرت یسوع مسیح پر، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے شاگرد، ان کے حواری اور دیگر لوگ۔ اور کفر کنہوں نے کیا؟ انکار کس نے کیا؟ یہود نے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کون ہے اور یہود کون ہے؟ بنی اسرائیل اصل میں، اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ ہے اسرائیل۔ یہ ہیبریو زبان کا، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل علیہ السلام کی آل، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، 12 بیٹے تھے. تو یہودا کی جو آگے نسل ہے وہ یہودی کہلاتی ہے. تو بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئی ہے. خود یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے جو قرآن میں جن کا ذکر ہے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ سب بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور قرآن مجید میں ان کا بہت تذکرہ ہے. تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور ایک جماعت نے انکار کیا. کنہوں نے انکار کیا؟ یہودیوں نے انکار کیا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ بھی اور حضرت عیسیٰ بھی، نبوت تو ایک ہی سلسلہ تھا، ایک ہی کڑی تھی، بنیادی باتیں تو سب کی ایک جیسی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو وہ ایمان لے آئے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہیں چاہیے تھا یہودیوں کو کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتے. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان سب کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودی ایمان لانے سے انکاری رہے. تو فآمنت طائفہ، ایک جماعت ایمان لے آئی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے انکار کیا، کفر کیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو قرآن کس نام سے یاد کرتا ہے؟ نصارہ کے نام سے. تو فأیدنا، ہم نے مدد کی، پس ایدنا، ہم نے مدد کی، کن کی؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر. تو نصارہ جو ہے وہ یہود پر دلائل کے اعتبار سے بھی غالب رہے، اور قوت اور نخوت اور سلطنت کے اعتبار سے بھی غالب رہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پس فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے ظاہرین، غالب آنے والے. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، وہ غالب ہو گئے. تو نصارہ جو ہے وہ یہود پر غالب آ گئے. اور پھر نصارہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، یہاں یہ بات بھی ذکر کر دینی مناسب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن یہ بتاتا ہے، حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا، یہودا اسکریوتی نے گرفتار کروایا، اور پھر یہود نے یہ فیصلہ کروایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا دی جائے. تو اسلام یہ کہتا ہے، اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں، قرآن و حدیث یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پھر ان کا نزول ہوگا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ کے لیے دینے کے لیے ان کا پھر نزول ہوگا. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. لیکن عیسائی لٹریچر یہ کہتا ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی، اور ان کو پھانسی دی گئی تو وہ اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو کے پھر وہ اپنے حواریوں سے ملے. تو ہمارے ہاں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور ان کے جیسا
کوئی اور اس کو پھانسی انہوں نے دی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہم شکل تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ تو عیسائیوں کو اسلامی لٹریچر کیا کس نام سے یاد کرتا ہے؟ نصارہ۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ کسی کا عقیدہ یہ تھا کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی شکل میں جو ہے وہ زمین پر اترے تھے اور اب وہ دوبارہ آسمانوں پر چلے گئے، اور کسی نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا، اور کچھ لوگ صحیح عقیدے پر بھی قائم رہے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو یہی لوگ پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ تسلیم کرتے تھے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والے گروہ کی ان کے دشمنوں کے خلاف پھر مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس آیت کا ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی، وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، فأصبحوا ظاہرین، پھر وہ غالب ہو گئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔